اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ ہدیہ درود اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جو وجہ تخلیق کائنات اور محسن انسانیت بن کر تشریف لائے، جو طبیب اعظم ہیں، جو ہمارے روحانی اور جسمانی معالج ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی طبیب نہیں، طبیب اکبر ہیں۔ اللہ نے انہیں بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ ناظرین گرامی، میں ہوں حکیم محمد اخلاق الخیری، مبشر دواخانہ راولپنڈی سے آج پھر اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے پیارے ناظرین کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرصہ ہائے دراز سے ایک خدمت سر انجام دیتا ہوں جناب، کہ میں اپنے مجرب ترین نسخہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک نہیں، دو نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نسخہ جات میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں الحمدللہ۔ آج بھی میں آپ کی خدمت میں ایک بہترین لاجواب باکمال نسخہ جو میرا اپنا مجرب ترین ہے، میرے مطب کی زینت ہے، میرا اور میرے اساتذہ کرام کا معمول مطب ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلے اس کا فائدہ سنیے۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یورک ایسڈ دور حاضر کا ایک مشہور مرض ہے، اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ اکثر لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اور بے چین نظر آتے ہیں اور در مارے پھر رہے ہیں۔ یورک ایسڈ کے ساتھ گیس بھی ہوتی ہے، بد ہضمی بھی ہو جاتی ہے۔ ان تمام امراض کے لیے ایک بہترین لاجواب نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جناب، اور الحمدللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی نسخہ جات اس سے پہلے پیش کیے گئے ہیں، بہت سارے حکماء کرام بنا کر اپنے مریضوں پر استعمال کر رہے ہیں، اور سامعین ناظرین بہت دور دراز سے مجھے کالیں کرتے ہیں، میرے بتائے ہوئے نسخے کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ کا نسخہ بنایا ہے، اللہ نے شفا دیا۔ تو صاحب وہ شفا تو اللہ دیتا ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے نسخہ جات میں نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، جسے چاہے شفا دے دے، جسے چاہے نہ دے، وہ قادر مطلق ہے۔ یورک ایسڈ کے ساتھ ساتھ اگر گیس ہے، بد ہضمی ہے، اور پیٹ سے مختلف گیس کی آوازیں آ رہی ہیں، گڑ گڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے، یا ہر وقت آتی رہتی ہیں، تو جناب اگر اس کے ساتھ دل کی دھڑکن بھی اکثر اگر تیز ہو جاتی ہے، پٹھے کھچے ہوئے رہتے ہیں، اور سانس اکثر اگر آپ کا پھول جاتا ہے، آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ بنائیں گے، آپ استعمال کریں گے، مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرح آپ کا ضمیر بھی یہ کہے گا کہ حکیم صاحب کو فون کر کے شکریہ ادا کر دیں۔ تو لیجئے صاحب، نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جی۔ کلونجی آسان چیز ہے، سستی چیز ہے، ہر جگہ سے ملتی ہے۔ کلونجی کے ساتھ اجوائن، بالکل سستی چیز، آسان چیز۔ کتنی ہو گئی؟ دو چیزیں، کلونجی، اجوائن، اور سہاگا سفید۔ اس کو بریاں کر لینا ہے، اور بریاں کرنے کے بعد وزن کرنا ہے۔ بریاں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سفید سہاگا لیا اور توے کے اوپر رکھ دیا، نیچے آگ جلا دی۔ اب توا جب گرم ہوگا تو یہ جل جائے گا۔ جلنے سے مراد یہ ہے کہ یہ پھول جائے گا۔ جب یہ پھول جائے، آگ بجھائے، اوپر سے آپ اتار لیں، ٹھنڈا کریں اور وزن کر لیں۔ زیرہ سفید اعلیٰ قسم کا، کالی مرچ یہ بھی اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل مارکیٹ میں جو کالی مرچ دو قسم کی آ رہی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں بنٹا، جو بنٹا ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ یوں ہاتھ میں پکڑ کر جب اسے مسلیں گے نا تو اس کا دانہ ٹوٹے گا نہیں، اور جس کا دانہ ٹوٹ رہا ہے نا وہ کالی مرچ نہیں ہے، وہ اور کچھ ہے۔ اس لیے آپ یہ خیال کیجئے گا، یہ جو مختصر سا نسخہ اور آسان ترین نسخہ ہے، کلونجی، اجوائن، سہاگا بریاں، زیرہ سفید، جناب ان چیزوں کو، کالی مرچ، ان چیزوں کو آپ لیں گے، لے کر باریک پیسیں گے۔ یہ یاد رکھنا، مثلا آپ نے 50 گرام لی ہے نا، تو سہاگا بریاں 50 گرام نہیں لیں گے، یہ آپ زیادہ لیں گے۔ جب آپ اسے جلائیں گے تو اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ اسے جلانے کے بعد، بریاں کرنے کے بعد، توے کے اوپر کھل کرنے کے بعد، جب آپ نیچے اتاریں گے پھر وزن کریں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ 50 گرام ساری چیزیں لے لیں، باریک سے باریک تر پیسیں، ٹھیک ہے؟ ان تمام چیزوں کو گرائنڈ کریں، اور آدھا چمچ چائے والا صبح، دوپہر، شام
کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں، کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ دن کو کھانا نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں جی ہم دن کو کھانا نہیں کھاتے، تو صاحب کوئی بات نہیں، آپ بالکل ہی نہیں کھاتے تو کھانے سے پہلے کھا سکتے ہیں، تو اس میں اب کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے اب دن کا کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، کھایا ہے تب بھی، نہیں کھایا ہے تب بھی، آپ صبح دوپہر شام 3 ٹائم اسے لیں گے کیسے؟ یا کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے یا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد، پانی کے ساتھ۔ دودھ وغیرہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، سادے پانی کے ساتھ آپ نے یہ استعمال کرنا۔ یاد رکھیے پانی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے ہلکا کوسا نیم گرم کریں گے تو اس کے فوائد اور زیادہ ہوں گے، پانی بھی آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ بس آپ نے کرنا ہے اس کو کچھ عرصہ مستقل مزاجی کے ساتھ، یعنی کم از کم 1 مہینہ استعمال کرنا، یہ تو آپ کا حق بنتا ہے۔ 1 مہینہ آپ اسے استعمال کیجئے گا جناب، اس استعمال سے یورک ایسڈ، گیس، اپھارا، بد ہضمی، قبض، معدے کی سوزش، ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ تعالی ہفتوں میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ آج کا نہیں، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ برسوں سے آزمودہ ہے، بہت پرانا ہمارے مذہب کا یہ مشہور نسخہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ نسخہ میرا اچھا لگا ہوگا، اور اگر اس نسخے کے ساتھ آپ کو میری کوشش کاوش اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے سامنے اسکرین کے اوپر، اس نمبر پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، میرے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود نہیں بناتے تو یہ مبشر دواخانہ راولپنڈی سے یہ نسخہ بنا بنایا آپ کو ملے گا۔ اگر آپ پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں ہیں تو تب بھی بذریعہ کوریئر یہ دوائی آپ کے پاس پہنچ سکتی ہے۔ دعا گو ہوں جی اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے۔ میرا سلام قبول کیجئے، مجھے دیجئے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔